السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 12۔ معز تو آنے والے کو دیکھ کر ابھی حیران ہی ہوا تھا کہ یہ حیرانی اگلے ہی لمحے ناگواری اور ہلکے سے غصے میں بدل گئی تھی، مگر رباب تو بھگ سے اڑی تھی۔ وہ سفیان حمیدی تھا، عرف عام میں سیفی۔ رباب کی زبان گنگ تھی، وہ کرسی گھسیٹ کر بے تکلفی سے بیٹھ رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر مسٹر معز۔ اس کا روئے سخن معز کی جانب ہوا، جس کی رنگت مارے ضبط کے سرخ پڑ رہی تھی۔ مگر میرے جذبات تم سے بالکل مختلف ہیں، وہ پھنکارا تھا۔ رائے تو تمہارے متعلق پہلے بھی اچھی نہیں تھی، مگر اس طرح میرے پرسنلز میں گھس کر تم اپنی گراوٹ کا مظاہرہ کرو گے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ معز نے کوئی تکلف یا مروت نبھائے بغیر مرد و خوش لہجے میں اس کی بد تہذیبی کا احساس دلایا تھا۔ رباب ابھی تک دم سادے بیٹھی تھی، اسے لگتا تھا ابھی سیفیوں سے مخاطب ہوا۔ ارے یار، ہم جیسے تنہائی کے مارے تو تم جیسوں کی محفلیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم پر کیا ناراضی؟ وہ ایک اچڑتی نگاہ کرسٹل کا مجسمہ بنے رباب پر ڈالتے بے تکلفی سے یوں بولا جیسے معز سے ماضی میں جانے کتنے اچھے تعلقات رہ چکے ہوں۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے درمیان ایسے تعلقات ہیں کہ تم اتنی ڈٹائی سے آ کر میری ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔ یو میں لیو ناؤ۔ معز کے انداز میں سرد مہری کے ساتھ قطعیت بھی تھی۔ رباب کی رنگت معمول سے زیادہ سفید نظر آ گئی تھی۔ اوکے، سیفی نے ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑی، رباب پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور مخاطب جانے معز کو کیا یا رباب کو۔ لیکن تم سے بعد میں بات ضرور ہوگی۔ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ وہ چلا گیا۔ رباب نے ہلکی سی جھرجھری لی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قیامت ٹل گئی تھی۔ بہت گرا ہوا ہے یہ شخص، ذرا جو مینرز آتے ہیں۔ معز سلگ رہا تھا۔ اوکے، دفع کرو اسے، پبلک پلیس پر ایسے لوگ ملتے ہی رہتے ہیں۔ دفعتاً رباب نے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر دھرے معز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ سارا موڈ خراب کر دیا خبیث نے۔ بزنس سرکل میں تو تھرڈ کلاس ہے ہی، ذاتی زندگی میں بھی آج ثابت ہو گیا۔ معز نے سر جھٹکا۔ اسے رہ رہ کر سیفی کی جسارت پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور سیفی اتنے آرام سے اس کی ٹیبل پر یوں آ بیٹھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ چلو چھوڑو، جانے دو، اس بدتمیز شخص کے لیے تم اپنا موڈ کیوں خراب کر رہے ہو، اور ہمارا ڈنر بھی۔ رباب کی تو جیسے سانس بحال ہو گئی تھی، اور اعتماد بھی۔ سیفی یقیناً اسی کو دیکھ کر کھچا چلا آتا تھا، مگر سچ شکر کہ اس نے رباب کو مخاطب کرنے اور شناسائی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کو اپنی اس بدتمیزی کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ پچھلا کچھ عرصہ اس بدکمار شخص کی وجہ سے اس پر کیسے قیامت بن کر ٹوٹا تھا، جب ابیہا اس کے قبضے میں تھی۔ اسے دفعتاً اپنے ہاتھ پر ہلکی سی ملائمت کا احساس ہوا تو چونکا۔ رباب کا اس کی دی ہوئی انگوٹھی سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ معز ہلکے سے مسکرا دیا۔ رباب کے انداز میں الوہی تھی، دلکشی تھی۔ وہ دوسروں کو مسمرائز کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اب جلدی سے کھانا منگواؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ ناز سے بولی، اور جب تک وہ ویٹر کو اپنی اور رباب کی پسند کی چیزیں نوٹ کرواتا رہا، رباب دل ہی دل میں تل ملاتے ہوئے پورے ہال میں سیفی کی تلاش میں نظریں گھما رہی تھی۔ اسے در حقیقت سیفی پر اب غصہ آ رہا تھا۔ اگلے روز ابھی وہ آفس پہنچ کر سیٹ پر بیٹھا اپنے پی اے کو کچھ ہدایات دے رہا تھا کہ اون تندناتا اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ معز نے اسے دیکھ کر مختصر بات کے بعد ریسیور رکھ دیا تھا۔ وہ کرسی کی پشت پر ہاتھ جمائے اسے خوشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے تمہارا کوئی بہت بڑا قرض دینا ہے، جو تم یوں دشمنوں کی طرح مجھے گھور رہے ہو۔ اسے ہاتھ سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے معز نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ یوں ہی منہ پھلائے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ ثانیہ سے جھگڑا ہوا ہے؟ ہاں، اور اس بار وجہ تم ہو، وہ تڑپ کر بولا۔ میں؟ ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کرتا معز بے حد حیرت کی زد میں تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بلکہ میرا تو اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں، وہ بے اختیار بولا۔ تمہارا تو شاید ان دنوں رباب کے علاوہ کسی بھی زی روح سے کوئی رابطہ نہیں۔ ان کا طنز کڑا تھا۔ معز نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ یوں اس کی ذاتیات میں دخل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چل جائے گا یوں رباب اور اس کے تعلق کو پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ کم ٹو دی پوائنٹ اون، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ سنجیدہ تھا اور اس سے بھی زیادہ۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے معز، تمہارا کسی اور سے بہت قریبی رشتہ ہے، اور اسے تم گھر میں ڈال کر بھول چکے ہو۔ معز کے حساب چوکنا ہوئے۔ وہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ یا تو ایسا ہے کہ ہر وقت سر پر سوار رہتا ہے، کمبخت۔ اس نے دانت پیسے، پھر دونوں ہاتھ ٹیبل کی سطح پر مارتے بولا۔ مگر میں اسے بھولنا چاہتا ہوں۔ لیکن تم یہ مت بھولو کہ وہ بھی ایک انسان ہے، جسے کھانے پینے اوڑھنے پہننے کی حاجت بھی ہے۔
اس کی بات کاٹ کر اون نے اونچی آواز میں کہا۔ معیز چپ ہو گیا۔ اسے یکلگتی اپنی بے حسی کا احساس ہوا تھا۔ جانتے ہو، جب ثانی نے مجھے وہاں بلایا تو اس کے پاس کھانے اور پینے کے لیے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اون کے اعصاب واقعی ابیحہ کی حالت کا اندازہ کر کے متاثر ہوئے تھے۔ میں نے کچھ چیزیں اس کے فریج میں رکھوائی تو تھیں، معیز نے کہنا چاہا۔ ہاں، انڈے، دودھ اور بریڈ، اون نے تلخی سے کہا، پھر تنزن پوچھنے لگا۔ ویسے تمہیں اگر ان 3 چیزوں پر زندہ رہنا پڑے، صبح، دوپہر، شام، کتنی بار کھا سکتے ہو اور کتنے دنوں تک؟ تو تمہیں اس نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے؟ معیز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ بالکل نہیں، اون نے قطعیت سے کہا، پھر بولا۔ لیکن اگر بیچتی تو بالکل درست کرتی، میں تو ثانی کے سامنے شرمندہ ہوتا رہا۔ ایسا بے حس دوست ہے میرا۔ اس زبردستی کے رشتے نے ہی مجھے بے حس بنایا ہے اون، اس سے کہہ دو، اور تم بھی جان لو کہ مجھے اس میں 0% بھی دلچسپی نہیں، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ ویری ویل، اور جو انکل نے اس کا خرچہ باندھا تھا، اس کا کیا کیا تم نے؟ اون نے بھی بالکل اسی کا انداز اپناتے ہوئے پوچھا، تو لمحہ بھر کو وہ اپنی یادداشت کو کوس کر رہ گیا۔ اصولاً تو ابیحہ کو گھر لاتے ہی اس ماہ کا بلکہ پچھلے کئی ماہ کا خرچہ اس کے ہاتھ میں تھما دینا چاہیے تھا۔ جب سے انکل کی وصیت قابل عمل ہوئی ہے، تب سے اس کا خرچ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، مگر افسوس۔ اون واقعی متاسف تھا۔ اوکے، مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج اس کو رقم پہنچا دوں گا، اور سرونٹ سے کہہ کر کچن کا سامان بھی، کام کی مصروفیت میں دھیان نہیں کیا میرا۔ معین نے گویا جان چھڑانا چاہی۔ تم صرف رقم بھجوا دینا، باقی کا سامان میں اور ثانی لے کر آ گئے تھے، اون نے بغیر جتائے اسے بتایا۔ اس پر کتنا خرچ آیا؟ معیز نے یوں پوچھا جیسے ابھی میں چکانا چاہتا ہوں، مگر اون نظر انداز کر گیا۔ پیسوں کو دفع کرو معیز، یہ ایک جیتی جاگتی زندگی کا سوال ہے۔ وہ پہلے بھی تکلیف میں تھی، اب بھی قابل رحم زندگی گزار رہی ہے۔ تو کس نے کہا ہے گزارنے کو؟ وہ پرزور انداز میں بولا تو انداز میں سچائی تھی۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کر لے، میں طلاق دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ معیز کے انداز پر اون چپ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کئی ثانیوں کے بعد وہ بول پایا تھا، میں نے تمہارا یہ شفاف روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا معیز، اور نہ ہی تمہیں کبھی اس خانے میں فٹ کر کے سوچا تھا۔ فار گاڈ سیک اون، میرے گھریلو مسائل کو ہماری دوستی کے درمیان مت لاؤ، معیز نے تیز لہجے میں کہا۔ مگر اون کا دل خدا نے کسی اور ہی مٹی سے بنایا تھا۔ اس نے غلطی کی، ثانی سے معافی مانگنے میں ذرا سی دیر بھی نہیں کی تھی، اور اب اگر وہ اسے سزا دے رہی تھی تو خندہ پیشانی سے بھگتنے کو تیار تھا۔ مگر معیز، وہ انا پرست دل کا مالک تھا، غلطی پر غلطی کیے جانے والا۔ ابیحہ سے شادی کرنا اگر ایک غلطی تھی، اول تو وہ یہ غلطی کرتا ہی نہیں، اور اگر کر ہی لی تھی تو اب اسے سنوارنے کے بجائے بگاڑ رہا تھا۔ اور اگر وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر لے اور تمہارے گھر سے نہ جائے تو؟ اون نے اسے یک ٹک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا، ہر جگہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ معیز کا انداز بے حد پرسکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی بہت کچھ سوچ کر فیصلہ کر چکا ہو۔ اون کا دل بوجھل ہو گیا، تو معیز کے آواز دینے پر وہ نہیں رکا تھا، اور شام کو وہ دانت پیستا تلملاتا ابیحہ کے سامنے موجود تھا۔ وہ ایک معصومانہ سے احساس سے لبریز قدرے اہتمام سے اپنے لیے شام کی چائے کے ساتھ 2 سینڈوچز بنا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار اس انیکسی میں اس کے ہاتھ نے ٹی وی ریموٹ کو چھوا تھا۔ لاؤنج جیسے زندگی کی آواز سے گونج اٹھا، جس کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے بیرونی دروازہ کھول دیا تھا، مگر اسے قطعاً امید نہ تھی کہ معیز احمد یوں ننناتے ہوئے سر پر آن کھڑا ہوگا۔ بہت خوب، میری زندگی برباد کرنے کے بعد یہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ منہ سے لگا گرم چائے کا کپ چھلکتے چھلکتے بچا تھا۔ ابیحہ کی رنگت فک ہو گئی۔ اس نے بامشکل کپ کو میز پر رکھا، وہ عین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ میری زندگی کو تو بربادی کے راستے پر ڈال ہی دیا ہے تم نے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ وہ جیسے ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر اس کے لب و لہجے کی تلخی کو ابیحہ نے اپنے رگ رگ میں اترتا محسوس کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، معیز نے دانت پیسے۔ مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھ پایا، مگر میں اس روز آیا تھا، تم سے پوچھا بھی تھا، کچھ چاہیے تو نہیں؟ پھر تم نے اس معاملے میں اون اور ثانیہ کو کیوں انوالو کیا؟ ان سے کیوں مدد مانگی، مجھ سے نہیں؟ اس کا لب و لہجہ شعلہ بار تھا۔ ابیحہ نے معیز کو واسطہ پڑھنے کے بعد سے ہمیشہ اسی طرح دیکھا تھا، شدید تر غصہ، ماتھے پر تیوریاں اور لب و لہجہ شعلہ بار۔ وہ خود کو بدقسمت سمجھتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں مرد کا اچھا رویہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی اس کا دل پتے کی طرح کانپنے لگا، ہاتھوں پیروں سے گویا جان نکلنے لگی۔ چند لمحوں تک خاموش رہ کر معیز نے جیسے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تمہارا برا چاہتا تو کبھی تمہیں
ڈھونڈ ڈانٹ کے یہاں نہ لاتا، مگر میں اپنے مرے ہوئے باپ کی آخری وصیت کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ معیز نے ہاتھ میں تھامی نوٹوں کی گڈی صوفے پر پھینکی تو وہ یوں بدک کر اٹھی جیسے اس کے پاس سانپ آ گرا ہو۔ تمہیں گھر بیٹھے اپنا حق ملتا رہے گا، مگر میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ تم میرے رشتوں کو خراب کرو۔ انگلی اٹھا کر غصیلے انداز میں کہتا وہ جیسے دندناتا آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ یا اللہ! نوٹوں کی گڈی صوفے پر پڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی، اور اس گڈی کے ساتھ ربڑ بینڈ میں جکڑی ایک چیک بک۔ اس نے بے اختیار بیٹھے چیک بک کو نوٹوں سے الگ کیا تھا۔ یہ اس کے اسی پرانے بینک اکاؤنٹ کی نئی چیک بک تھی جو امتیاز احمد نے اس کے نام پر کھلوایا تھا، اور جس میں سے ہاسٹل اور کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے وہ ساری رقم نکلوا چکی تھی، اور جہاں سے اس کی بدقسمتی کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور چیک بک کھول کر دیکھنے لگی۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ 50 لاکھ! شاید اسے صفر گننے میں غلطی ہو رہی تھی۔ ابیہا نے اکائی دہائی کر کے بچوں کی طرح ہندسوں کو بار بار گنا، مگر ہر بار وہ 6 صفر ہی تھے۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اس نے بے اختیار چیک بک بند کر کے باہر سے دیکھی اور اسی کے نام پر تھی۔ یا اللہ! اس نے چیک بک نوٹوں کے پاس ڈال دی تھی۔ اتنی رقم پا کر اس کا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور موبائل اٹھا کر ثانیہ کو کال کرنے لگی۔ شام کی چائے پر خالہ نے اسے پھر سے اون کے حق میں کنونس کرنا شروع کیا تو ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں خالہ جان؟ سب ٹھیک جا رہا ہے، اس نے لپٹا لپٹایا جواب دیا، مگر خالہ بھی بڑی صاف گو تھیں، تنک کر بولیں، یہ تو جب تم خود ماں بنو گی نا تب پتہ چلے گا۔ جب بچے ایک جائز بات نہ مانے تو ماں باپ پر کیا بیتی ہے۔ لا حول ولا۔ ثانیہ کانوں تک لال پڑی تھی۔ ارے میں کہوں اس معصوم بچے سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو کیا اب اس کی ناک کی لکیریں نکلواؤ گی؟ معصوم بچہ اون! ثانیہ کا دل چاہا زور سے ہنسے، مگر خالہ آج جس طمطراق کے عالم میں تھی اس سے مسکراہٹ بھی شاید انہیں سیخ پا کر دیتی۔ ہنسنا تو ممنوع ہی تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں خالہ، اور پھر ابھی تو میری جاب شروع ہوئی ہے۔ وہی تفصیل سے بھاگنے والا انداز۔ ارے جاب کو ڈالو بھاڑ میں کہتی ہوں رخصتی کرو اور جا کر اپنا گھر سنبھالو، پھر ساری عمر باتیں کرتی رہنا۔ خالہ نے اسے گھورا۔ خالہ جان پلیز، جب اون کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر آپ لوگ کیوں خواہ ایشو بنا رہے ہیں؟ وہ ناراضی دکھانے لگی۔ یہ تو اس کی محبت ہے جو وہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، اپنی غلطی مان رہا ہے۔ اس کے بندے ہاتھوں کو پیار سے اپنے ہاتھوں میں لوگی تو ساری عمر تم سے محبت کرے گا۔ یوں چھان بٹک کے کاروبار ہوا کرتے ہیں بی بی، محبت نہیں۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، مرد اگر محبت سے جھکے تو اسے کاٹ کا الو بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، پچھتانا پڑتا ہے پھر۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی آئی تھی، مگر خالہ کے تمام جملے کانوں میں پڑ ہی گئے۔ وہ کتنی دیر تک چائے پیتے سوچتے سوچتے کرتی رہی اور کرتے کرتے سوچتی رہی، اور جو ایک لڑکی کی اناق کو ٹھیس پہنچی وہ چھٹیوں میں گھر گئی تو اس کا والہانہ استقبال ہوا، مگر دادی انہیں ہمیشہ یہی فکر لاحق رہتی کہ پڑھائی میں جتے رہنے سے کہیں وہ گھر کے کام کاج نہ بھول جائے۔ وسیع و عریض نئے طرز کے بنے گھر کا صحن محض دادی کی فرمائش پر کچا رکھا گیا تھا۔ اطراف میں رنگا رنگ پھولوں کی کیاریوں کا اہتمام تھا تو شام ہوتے ہی کچے صحن میں پانی چھڑک کر کولر لگا دیا جاتا اور پھر سفید چادروں سے سجی چارپائیاں بچھ جاتی، اور یہ ثانیہ کا امتحان ہی ہوا کرتا کہ دادی اسی سے ہر بار صحن میں مٹی اور موز کی لپائی کروایا کرتی تھیں۔ ثانیہ کو اچھی طرح یاد تھا، اور وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی جس روز اون نے ڈیوڑی میں قدم رکھا۔ مٹی سے لتھڑے ہاتھوں اور چہرے پر مٹی کے چھینٹوں کے ساتھ فرش کی لپائی کرتی ثانیہ نے اسے یوں منہ اٹھائے صحن میں قدم رکھتے اور پھر اسکیٹرز کی طرح سلپ ہو کر عین صحن کے وسط میں خود کو سنبھالتے ہوئے دیکھا تو ہنسی آنے کے بجائے اسے غصہ آیا تھا۔ اس نے سارا صحن ہی کھو ڈالا تھا۔ وہ خوب چیختی چلائی تھی، دادی دیکھ لیں آپ، میں اپنا کام کر چکی اور اب دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اتنی محنت پر آ کر موصوف نے پاؤں پھیر دیا۔ یہ ثانیہ تھی، اور اون کو جب پتا چلا کہ یہ ثانیہ تھی تو وہ وہاں محض ایک رات ہی رکا۔ اگلی صبح وہ وہاں سے نکل بھاگا اور پھر اس نے شادی کو نبھانے سے انکار کر دیا۔ بچپن کا وہ نکاح جس نے ثانیہ کو ایک اندیکھی ڈوری سے باندھ رکھا تھا، یہ فلکتی جیسے کچا دھاگا بن گیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ثانیہ کے رشتے کے طلبگار رشتہ داروں نے اون کے اس انکار کو خوب اچھالا تھا۔ ثانیہ کے گھر پر آ کر دادی، امی اور ابا کو پرسے دیے اور ساتھ ہی اون اور ارم کی پسندیدگی کا قصہ زبان زدِ عام ہوا تھا۔ اور اب ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ وہ لمحوں میں برسوں کا فاصلہ طے کر آئی تھی
کیا وہ اون جیسے جذباز اور عزت پسند شخص پر اعتبار کر سکتی تھی؟ وہ اون کو اسی انکار کی کسوٹی پر پرکھتی تو جواب ہمیشہ نفی میں آتا تھا۔ ثانیہ نے بلا ارادہ اپنا موبائل فون اٹھایا تھا۔ ان باکس اون کے گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ میسیجز سے بھرا ہوا تھا، اور دن میں جب بھی بقول اس کے تم یاد آتی ہو میسج کر دیتا ہوں۔ ٹچ اسکرین پر حرکت کرتا اس کا انگوٹھا ایک میسج پر تھما تھا۔ نفی تم ہو نہیں سکتے، جمع سے تم کو نفرت ہے، تمہیں تقسیم کرتا ہوں، ضرب سی دل پر لگتی ہے۔ جمع جمع ہونے کے لائق تم نے چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہم دونوں کو ہونا پاس۔ وہ سلگی تھی، اسے اپنا دل راکھ کا ڈھیر لگتا تھا، مگر یہ سلگنا وہ ٹھٹک جاتی تو کیا کوئی چنگاری اب بھی باقی تھی؟ مگر وہ کھوج نہیں کرتی تھی، یا شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بے دلی سے موبائل ایک طرف ڈالا ہی تھا کہ وہ بج اٹھا۔ ثانیہ نے چونک کر موبائل اٹھایا اور ابیحہ کا نمبر دیکھ فوراً کال اٹینڈ کر لی۔ کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد ثانیہ نے خوشی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ ثانیہ کی مسکراہٹ سکڑی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے حالات جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، آج معز آئے تھے، بہت غصہ کیا۔ وہ اٹکی۔ ثانیہ چوکنا ہوئی۔ کیوں؟ کس بات پر غصہ کیا انہوں نے؟ یہی کہ میں نے اس معاملے میں آپ لوگوں کو کیوں انوالو کیا، اور یہ جو گھر کی چیزیں منگوائیں ان پر۔ وہ بے بسی سے بولی۔ ہاں تو تم کہتی 100 دفعہ منگواؤں گی، ان کا کیا خیال ہے کہ تمہیں یوں بھوکا پیاسا مار کر اپنا راستہ صاف کر لیں گے؟ ثانیہ نے تیز لہجے میں کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں نہیں، وہ تو مجھے ڈھیر سارے روپے دے کر گئے ہیں، اور ساتھ میں میرے اکاؤنٹ کی چیک بک بھی، اس میں 50 لاکھ روپے ہیں میرے نام۔ تو کون سا احسان کیا ہے تم پر؟ وہ متاثر ہونے کے بجائے بے تنائی سے بولی۔ یہ 50 لاکھ وہی ہیں جو انکل نے تمہارے لیے وصیت کیے تھے، اور باقی تمہارا ماہانہ 10,000 کے حساب سے خرچہ ہے، وہ بھی انکل کی وصیت کے مطابق، ورنہ یہ موصوف تو نان نفقے کی ذمہ داری سے مبرا ہیں۔ مگر میں اتنے پیسوں کا کیا کروں گی ثانیہ؟ وہ اتنی لاچاری سے بولی کہ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اپنے گھر کو سنوارو، شاپنگ کرو، بیوٹی سیلون کے چکر لگاؤ، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے۔ مجھے ان روپیوں کی کوئی خوشی نہیں ہے ثانیہ، غم ہے تو یہ کہ کہیں وہ مجھے نہ ٹھکرا دیں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ ثانیہ سنجیدہ ہو گئی۔ کسی سے یک طرفہ محبت کرنا اور اس کے ساتھ زبردستی چمٹے رہنا ذلت کے سوا اور کچھ نہیں دیتا ابیحہ۔ محبت؟ وہ تو نہیں ہے، وہ میرے شوہر ہیں۔ ابیحہ لڑکھڑائی۔ میں تمہیں یہ بھی سمجھانا چاہتی تھی بیا، ابھی محبت کا کوئی چکر نہیں، معز کا رویہ اور حالات تم دیکھ رہی ہو، میری مانو تو وقت پر کوئی اچھا سا فیصلہ کر لو۔ ثانیہ نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا۔ جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ کون سا پہلے سے آپس میں محبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ کا عمل ہے۔ ابیحہ نے سادگی سے اپنا مطمع نظر پیش کیا، وہی کسی ایک کا ہو کر رہنے کی چاہت۔ لیکن ان کے درمیان نفرت کا بھی رشتہ نہیں ہوتا ابیحہ۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ابیحہ خاموش ہو گئی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا تو ثانیہ کو افسوس ہوا، ابھی شاید اتنی کھری باتوں کا وقت نہیں آیا تھا۔ سفینہ بڑی بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب سے ابیحہ اس گھر میں آئی تھی ان کا بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ زارا ان کے لیے چائے لائی تو وہ ٹھٹکی۔ میں نے آپ سے کہا تھا آرام کریں، اور آپ واک کیے جا رہی ہیں۔ زارا نے سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے خفگی دکھائی تو وہ اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھتے تلخی سے بولی۔ آرام اب ہے ہی کہاں زندگی میں، بلا ہو تمہارے باپ کا، عدت بھی سکون سے گزارنے نہیں دی مجھے۔ لاحول اولا، ماں کے بنا سوچے بولنے والی عادت نے زارا کو گڑبڑا دیا۔ کیا کیا سوچتی رہتی ہیں آپ؟ میں نے بہت کچھ سوچ لیا ہے۔ پہلے تو اسے اس گھر کا حصہ واپس ہتھیانا ہے، اس کے بعد اسے دھکے دے کر یہاں سے نکالنا ہے۔ ان کی آنکھیں چمکی۔ مگر وہ یہ حصہ واپس کیوں دے گی؟ زارا نے محض ماں کا دل رکھنے کی خاطر موضوع میں دلچسپی لی تھی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ لڑکی نیکسی میں رہ رہی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ساری عمر بھی رہ لیتی تو شاید اس گھر کے اندر اس کی آواز تک نہ داخل ہوتی، مگر یہ تو سفینہ جانتی تھی کہ وہ کن انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اندیکھے مناظر کو پردہ ذہن پر چلا چلا کر دیکھتی، وہ تڑپتی رہتی تو امتیاز احمد کو خود کوسنے دیتی۔ امتیاز احمد کی ملکہ کو اس گھر کی ماسی نہ بنا دیا تو نام بدل دینا میرا۔ وہ پراسرار انداز میں بولی تو زارا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اون کے ساتھ ڈنر کے لیے آ تو گئی تھی، مگر شدید جنجلاہٹ کا شکار تھی۔ وہ بہت ڈرتے ڈرتے اسے لینے گیا، کیا پتہ اب کی بار وہ پتہ نہیں کون سا روپ بنائے۔ ساتھ چل پڑتی، مگر کاٹن کے دیدہ زیب کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس وہ سر تاپا ایک دلکشی کے حصار میں تھی۔ منہ پھلائے وہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی، بنا ان عباس کی جگمگاتی نگاہوں کا احساس کیے۔
وہ ہلکا پھلکا سا مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا، نازک سا کلنچ گود میں رکھے، سینے پر دونوں بازو لپیٹے وہ ونڈو اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اون ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ یہ غبارہ کیوں ساتھ لے آئی ہو؟ کون سا غبارہ؟ وہ چونک کر بولی۔ مسکراہٹ دباتے اون نے بیک وے مرر کا رخ اس کی طرف کیا تو اسے غصہ آ گیا۔ اون ہنستے ہوئے مرر سیٹ کرنے لگا۔ بالکل غبارے کی طرح منہ پھیلا کر بیٹھی ہو۔ خاموشی سے گاڑی چلاؤ اور جہاں مجھے لے جانا ہے لے جاؤ، ورنہ خواہ مخواہ موڈ خراب مت کرو، وہ تنک کر بولی۔ اون نے گہری سانس بھرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ ہوٹل میں بھی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے سب کا، کوئی بھی نہیں جا رہا تو ہم دونوں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اوہ، اون معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ یہ نازیہ موٹو کی شادی کا معاملہ تھا، جس کے لیے طے پایا کہ اون اور ثانیہ کو بھیجا جائے تاکہ خیر سگالی کے طور پر دونوں گھروں میں سے نمائندگی ہو جائے۔ کم آن یار، مزہ آئے گا، میں تو سوچ کر ہی ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس نگاہ کا احساس اسے شرما دیتا، یا کم از کم وہ بھی جذبات کی اس انتہا پر آ جاتی جہاں اس پل اون عباس کھڑا تھا، مگر یہ ثانیہ تھی، لفظوں کی ٹھوکروں سے سب کچھ اڑا دینے والی۔ ہاں تم ہو سکتے ہو، تمہارا تو بنتا بھی ہے، مگر میرے لیے وہاں کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی؟ وہی سیدھا علم والا تیر، بظاہر شانے اچکا کر سادگی سے کہا تھا۔ میری ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں باضابطہ ایک حیثیت سے شادی میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ اون نے اسے جتایا تو وہ دو بدو بولی۔ وہ حیثیت جس کا تعین ہونا باقی ہے؟ اون نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا اور آرام سے بولا۔ تمہارے لیے ہوگا، میں جانتا ہوں کہ تم میری کیا ہو اور میرے لیے کیا ہو۔ وہ ترکی بترکی زبان چلانے والی دیہاتن تھی، پڑھی لکھی ہی صحیح، مگر اون کے لفظوں کے چناؤ نے اس کی پلکوں کو لمحہ بھر کے لیے بوجھل کر دیا۔ رخساروں کی لالی وہ چھپا نہ سکی۔ پھر وہی اس کے لب لرزے اور اوپری ہونٹ کے خوبصورت ہم نے بے اختیار اون کی نگاہ کو جکڑا۔ اس کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، اور دوستوں کے ساتھ ٹرپ کی انجوائمنٹ تو تم بھی جانتی ہوگی۔ ایک پل میں وہ بات گھما کر اس کا اثر زائل کر گیا تھا۔ مگر یہ ایک ہفتے کا ٹرپ ہے اون، میں کسی کے گھر جا کر اتنے دن نہیں رہ سکتی، اوپر سے بڑی ممانی کی طنزیہ گفتگو۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کانٹے کی ٹکر ہوگی، وہ بے اختیار بولا، پھر ثانیہ کے گھورنے پر جلدی سے کہا۔ تمہیں بھی تو اس علم پر عبور حاصل ہے، تائی جان کی طرح۔ تم پلیز کسی طرح مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دو، وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔ میں کسی بھی طرح تمہارے ساتھ لے جانے سے انکار نہیں کر سکتا، تم میرے ابا کو میرے جتنا نہیں جانتی۔ اون نے جھرجھری لے کر خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ یہ سب تمہارا ہی بنایا ہوا ڈرامہ لگتا ہے مجھے۔ ثانیہ نے کانٹا اٹھا کر اون کے بازو میں چبھویا اور جواباً اس نے اتنی زور سے آہ بلند کی کہ ثانیہ نے کانٹا ٹیبل پر رکھ کر بے اختیار لبوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ کئی گردنیں ان کی طرف مڑی تھیں اور اب اون کے ہنسنے پر ثانیہ کو غصہ آ رہا تھا۔ کانٹا تھا، تلوار تو نہیں تھی جو یوں چیخے تم۔ اتنی زور سے چبھویا، بلکہ کھبو دیا تھا تم نے، وہ ڈٹائی سے بولا۔ غلطی ہو گئی، مجھے یہ چھری استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ثانیہ نے چھری اٹھا کر اسے دھمکایا تو وہ مسکرا دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بڑے انداز سے بولا۔ تم چھری اٹھاتی تو میں اپنا دل نکال کر پیش کرتا۔ اس کی نگاہوں نے لمحہ بھر ہی ثانیہ کی نگاہ کو جکڑنے کی گستاخی کی، مگر ثانیہ کا دل گویا کسی نے زور سے مٹھی میں دبوچ کر پھر آہستہ آہستہ چھوڑا تھا۔ وہ نگاہ پھیر گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ میری بیسٹ فرینڈ کے لیے، گہرے سبز رنگ کا مخملی ڈبہ ثانیہ کی طرف دھکیلتے وہ مسکرایا۔ مجھے دوستوں سے گفٹ لینے کی عادت نہیں ہے اون، پلیز مائنڈ مت کرنا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ تمہیں مجھ جیسا دوست ملا ہی کہاں ہے پہلے، مجھے بہت عادت ہے دوستوں کو گفٹ دینے کی۔ اون نے اس کی معذرت قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ گہری سانس بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے یوں ہی ڈائننگ ہال میں لوگوں کو دیکھنے لگی۔ وہ بڑے سکون سے اسے دیکھتا اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ پھر وہ جھنجھلا کر آگے ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر وہ کیس اٹھا لیا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں اون، ٹین ایجرز جیسی حرکتیں۔ وہ انتہا درجے کی بے درد تھی۔ شکر ہے تم نے جی لفظ استعمال نہیں کیا، کھول کر تو دیکھو، یہ ڈبہ گفٹ نہیں کیا میں نے، اس کے اندر بھی کچھ ہے۔ وہ من موجی تھا، لمحہ بھر میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے پھر سے شاداب ہو جاتا۔ ثانیہ نے وہ کیس کھولا تو اس میں مہرون اور سی گرین نگوں سے جڑی نفیس سی سونے کی چوڑی اور اس چوڑی سے منسلک باریک چین سے جڑی ایک نازک سی انگوٹھی، جس کا ایک نگ میرون تھا اور ایک سی گرین، وہ واقعی ایک نفیس گفٹ تھا۔ خود ثانیہ بھی اسے جیولر شاپ سے دیکھتی تو خریدنا چاہتی۔ یہ بہت قیمتی گفٹ ہے اون، اس نے کیس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔
गिफ्ट को कीमत की नहीं जज्बात کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے، وہ اطمینان سے بولا۔ اور انسانوں کو؟ ثانیہ نے طنز کیا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ اب تم یہ پہن رہی ہو یا میں خود اٹھا کر یہ کارنامہ بھی سر انجام دے لوں؟ میں رنگ وغیرہ نہیں پہنتی۔ وہ آناکانی کر رہی تھی، شاید اون سے اتنا قیمتی گفٹ لینے میں ہچکچاہٹ مانے تھی۔ مگر میں دے رہا ہوں تو پہننی چاہیے، وہ ویٹر کو اشارہ کرتے بولا تو ثانیہ نے گہری سانس بھرتے چوڑی اٹھائی اور کلائی میں ڈالنے لگی، انگوٹھی پہن کر جیسے اس کا سنگھار مکمل ہو گیا تھا۔ دیٹس نائس، اون نے اس کا ہاتھ دیکھتے توصیفی انداز میں کہا۔ اچھا اب اصل بات پر آؤ اون، میں شادی میں شرکت نہیں کرنا چاہتی، ثانیہ نے اس کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے کہا۔ شادی میں شرکت بہت ضروری ہے کیونکہ ابا کہہ چکے ہیں، اب میں تمہارے لیے منع نہیں کروں گا تو زیر عتاب آ جاؤں۔ ویٹر آ گیا تھا، اون اسے اپنی اور ثانیہ کی پسند کی ڈشز نوٹ کروانے لگا۔ ایک بہترین ڈنر کے بعد وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے۔ گاڑی میں چلتا رومانٹک سا میوزک اور اون کی معنی خیز سی خاموشی ثانیہ کو اپنا دھیان کسی اور طرف لگانا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اون اب گھر چلو، اس نے کہا اور اون نے شرافت سے گاڑی واپس موڑ لی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ثانیہ نے گیٹ کے سامنے اتر کر کلچ میں سے چابی نکالی۔ اون نیچے اتر آیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا خوبصورت وقت گزارنے کا شکریہ، مگر آئندہ کبھی میں اتنے لمبے ٹائم کے لیے نہیں جاؤں گی۔ 11 بج رہے ہیں، صبح میرا آفس ہے، وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ اور یہ کہ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اون کی جسارت، اس نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ ثانیہ کی تو جیسے سانس تک رک گئی۔ اچھا اب گھر جانا سیدھے، ماموں جان سے ڈانٹ مت کھانا۔ اسے اس پل اون کے سامنے کھڑے ہونا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ پلٹ کر چابی لگا کر دروازہ کھولنے لگی، پھر پلٹ کر اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور اندر چلی گئی۔ اون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بہت سرشار سا پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رباب نے اس روز کے بعد سفیان حمیدی کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کی۔ اسے در حقیقت سیفی پر بہت غصہ تھا، مگر آج 5ویں روز اچھی طرح سے تڑپانے کے بعد نکسک سے تیار اس کے آفس آ پہنچی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، میں تو تم سے رابطے کی امید ہی کھو بیٹھا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے رباب سے ہاتھ ملایا۔ وہ سن گلاسز بالوں پر اٹکاتی اس کے عین سامنے بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں امید کھو ہی دینی چاہیے تھی، یہ تو میری مہربانی ہے کہ پھر سے تمہیں لفٹ کروا دی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ تن کے بیٹھی بہت مغرور دکھ رہی تھی۔ سیفی کا دل پہلو میں لوٹ کر رہ گیا تھا۔ ایک دفعہ میڈم کے آستانے میں داخل ہو جائے تو بس۔ ناراض ہو کیا؟ وہ دلبری سے پوچھنے لگا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ رباب نے تیکھے انداز میں ابروچ چکایا۔ ناراض تو شاید مجھے ہونا چاہیے، تمہارے سامنے اس شخص نے میری اتنی انسلٹ کی، مجھے ٹیبل سے اٹھا دیا اور تم خاموشی سے دیکھتی رہی، وہ شکوہ کناں انداز میں بولا۔ کسی کی بھی فیملی کے درمیان یوں گھس کر بیٹھ جانا مینرز کے خلاف ہے سیفی، اگر وہ تمہاری فیملی میں یوں گھس کر بیٹھا تو تم بھی یہی کرتے۔ رباب نے بے اعتنائی سے کہا تو وہ چونکا۔ فیملی؟ کزن ہے میرا اور بہت اچھا دوست بھی، مگر شاید وہ تم سے میری دوستی کو پسند نہیں کرتا۔ رباب نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ ہاں شاید، سیفی نے اتفاق کیا، ہمارے بزنس ٹرمز بھی کچھ خاص اچھے نہیں، لیکن آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ رباب نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ تم پر نظر پڑتے ہی میرا دل بے قابو ہو گیا تھا سویٹ ہارٹ، میں خود کو روک نہیں پایا۔ وہ اٹھ کر چلتا اس کی کرسی کی فرش پر آ گیا تھا، اور اسے پہلے کہ رباب کچھ سمجھ پاتی سیفی نے جھک کر اسے اپنے بازو کی گرفت میں لیا۔ رباب نے اس کا چہرہ اپنے رخسار سے مس ہوتا محسوس کیا تو جیسے کرنٹ کھا گئی تھی۔ یو نو آئی لو یو سو مچ، وہ مخمور انداز میں بولا، مگر رباب کے وجود میں تو جیسے ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے سیفی کا بازو پیچھے دھکیلا۔ واٹ دا ہیل، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے سے کپ کپا اٹھی تھی۔ کم آن ڈیئر، وہ سی رو میں تھا۔ رباب اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسٹاپ اٹ سیفی، تم جانتے ہو مجھے ایسی حرکتیں پسند نہیں، پھر بھی تم نے۔ وہ شریف غصے اور اشتعال کی کیفیت میں تھی، چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ دن 2 دن کی دوستی نہیں ہے ہماری رباب۔ وہ مزید پیش رفت کے موڈ میں تھا۔ رباب کا دل گھبرانے لگا، ایسی صورتحال کے متعلق تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں آنے کی غلطی پر پچھتانے لگی۔ سیفی پلیز، مجھے یہ سب پسند نہیں، جب تک ہمارے درمیان کوئی مضبوط رشتہ نہیں بن جاتا۔ وہ اسے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتی تھی، سو اپنے غصے کو پس پش ڈال کر قدرے نرمی سے بولی تو معنی خیزی سے کہنے لگا۔
मजबूत रिश्ता बनाने की शुरुआत ही तो कर रहा हूँ। इतने दिनों के गैप के बाद मिलोगी तो जज्बात में ऐसा उबाल तो फितरी बात है। ओफो। अच्छा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, तुम्हारा दिमाग भी कुछ ठंडा और जज्बात भी। वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। इधर तो ये हाल था कि नमाज बख्शवाने आई थी और रोजे गले पड़ गए, मगर रुबाब ने बहरहाल ये तय कर लिया कि वो अब सैफी से पीछा छुड़ा ही लेगी। मुइस ने जब जब अपनी लापरवाही के मुतल्लिक सोचा, उसे खुद पर अफसोस हुआ था। इस कदर बेहिसी उसकी सर्जिश में शामिल नहीं थी, मगर हालात उस नहज पर ले आए थे कि दिल अबिहा से हमदर्दी पर आमादा होता तो दिमाग उसे रद्द कर देता। उसका जी चाहता कि उसे कहीं से जादू की छड़ी मिल जाए, जिसे घुमाकर वो वक्त को फिर से पीछे ले जाए, जहाँ वो एक मुकम्मल बेफिक्र और खुशबाश इंसान था। अब तो जहन पर धरा बोझ किसी पल खुलकर खुश होने ही नहीं देता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि अबिहा वाला मामला किस तौर पार लगेगा। उसने अबिहा से कह तो दिया, मगर वो टैक्सी में बैठे बैठे तो किसी को पसंद नहीं कर सकती थी, और वो क्या तौजीह पेश करेगा लड़के वालों को। वो सोचता तो उलझता ही चला जाता। उसकी जहनी परागंदगी बढ़ने लगी थी। उसे सरासर अबिहा कसूरवार दिखाई देती। इसी वजह से वो अपनी जिंदगी खुलकर जी नहीं पा रहा था। और रुबाब, हाँ, रुबाब एक ऐसा रोज़न थी जिससे ज़िंदगी की ताज़ा हवा आना शुरू हुई थी। वो शिद्दत पसंद थी, जज्बों के इज़हार में लगी लिपटी रखने की कायल नहीं थी, और इतना ही साफ गो मुइज़ अहमद भी हुआ करता था। मगर अब जाने कैसा कुफल था कि उसके होंठों पर लग चुका था। रुबाब के लिए दिल में बहुत ख़ास जज्बात रखने के बावजूद वो खुलकर उससे इज़हार नहीं कर पाया था, और इस सब की कसूरवार अबिहा मुराद है, वो तय कर चुका था। अच्छा, अपना ध्यान रखना, और हाँ, किसी के साथ ज़्यादा मुंहमारी करने की ज़रूरत नहीं। कोई कुछ भी बोले तो नपा तुला जवाब देना। बाहर आते हुए भी खाला जान की नसीहतें और फसीहतें जारी और सारी थीं। वहाँ जाकर अपने आप में ही मगन ना रहना, उनका भी ध्यान रखना। वो जो शायद कसम खा चुकी थी कि नसीहतों के जवाब में कुछ नहीं बोलना, टिटक गई थी। आप बेफिक्र रहें, आपके भतीजे का ख्याल रखने वाले वहाँ बहुत हैं। खबरदार, खाला ने उसे आंखें दिखाईं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, कोई तीसरा ना सुनूं मैं। वह मुंह फुलाए बाहर आई थी और उसका सामान गाड़ी की डिग्गी में रखने लगा। अल्लाह की अमान में मेरे बच्चे, हम सबकी तरफ से बहुत मुबारकबाद पहुंचाना और इस सरभरी का ध्यान रखना। खाला जान ने ओन की बिलाई लेते आखिर में कहा तो सानिया के मुंह के जाविये बिगड़ते देख उसे हंसी आ गई थी। उन्हें एयरपोर्ट जाना था। ओन ने एयरपोर्ट तक के लिए रेंट पर गाड़ी ली थी। ड्राइवर साथ होने की वजह से सानिया को अपने दिल के फबोले फोड़ने का मौका नहीं मिल सका था, मगर एयरपोर्ट पहुंचकर मिल गया। मैंने कहा था तुमसे, मैं नहीं जाऊंगी। ओफो, बस चुप, अभी गुड़िया को जहाज की सैर करवाएंगे। ओन ने जैसे चंद साला बच्ची को बिचकारा था। सानिया ने खुशमगी नजरों से उसे देखा। ओन ने दिल पर हाथ रखा। उफ, बहुत कातिलाना अंदाज था, बंदा जान से भी जा सकता था। ख्याल किया करो थोड़ा। बहुत बेख्तियार गुस्से से कहते वो पता नहीं क्या ख्याल आने पर जुबान दांतों तले दबा गई थी। लफ यानी लफंगे? वो मजे से पूछ रहा था। सानिया ने पाँव पटकते और मैगजीन मुंह के सामने किया। मैं किसी तौर वहां नहीं जाना चाहती थी ओन। जहाज अपनी पूरी बुलंदी पर था जब आंखें मूंदे ओन ने सानिया की मध्यम आवाज सुनी। मैं जिल्लत को वहां दोहराते हुए नहीं सुनना चाहती थी जो तुमने मुझे रिजेक्ट करके लोगों के लबों को बख्श दी थी। ओन ने आहिस्तगी से आंखें खोली और चेहरा मुड़कर सानिया को देखा। वो बहुत दिल गिरफ्तार और शिकस्ता लगी। मगर मैं तुम्हारे साथ वहां जरूर जाना चाहता था, इन सबको तुम्हारा असल मकाम बताने के लिए। उनका लहजा बहुत नरम था। सानिया लब को चलती खिड़की की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब बस करो, तुम्हारा तो हार सिंगार ही मुकम्मल नहीं हो पा रहा। नीलम ने इरम के हाथ से लिप ग्लॉस छीनते हुए तंज किया तो वह लहराकर बड़े अंदाज से बोली, खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है। मौजे हवा के हाथ में उनका सुराग है। उनका यानी उन दोनों का? नीलम ने अपना मेकअप का सामान समेटना शुरू किया। जी नहीं, मुझे तो सिर्फ ओन का इंतजार है, बाकी सब गन बला है। इससे मेरा क्या सरोकार? इरम ने होठों को सकेड़कर आईने में देखते हुए लापरवाही से कहा। मनकूहा है वो ओन भाई की, जिसे बीवी भी कह सकती हो तुम। नीलम उससे 2 साल छोटी थी, मगर दोनों यूं लड़ती झगड़ती जैसे हम उम्र हों। यूं भी इरम की खुदपसंद तबीयत की वजह से नीलम की उससे कम ही बनती थी। अब भी तंजन उसे याद दहानी करवाई। मगर वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है, याद है ना तुम सबको? वो बड़े गरूर से सर उठाकर बोली। वो बहुत खूबसूरत ना थी, मगर हर 3 माह बाद नया हेयर स्टाइल, डिज़ाइनर कपड़ों और पार्लर के चक्कर उसकी दिलकशी को
किसी हसीना के तरह बरकरार रखते थे। खुदा जाने क्या बात थी और हमारे यहाँ किस अंदाज में पहुंची। तुम अब इस चक्कर से निकल आओ। नीलम ने उसे आईना दिखाया। 6 साल बाद मिल रहे हैं, तुम देखना ओन अब्बास मेरे कदमों में ढेर हो जाएगा। इरम इतराई थी। छी, नीलम का दिल बेजार हुआ। अच्छा अच्छा सोचोगी तो ही अच्छा होगा, और वैसे भी वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से आ रहे हैं मोहतरमा। मुझे पक्की खबर मिली है, सानिया शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। उनके इनकार और मुझसे शादी के ऐलान ने उसे ओन की नज़रों में उसकी हकीकत और हैसियत बता दी है। वो दुपट्टे को लहराकर घूमी थी। नीलम का सर चकराने लगा। पता नहीं किन खुशफहमियों में हो, बल्कि गलत फहमियों। नीचे आओगी तो हकीकत दिखेगी तुम्हें। हकीकत तो अब सारा ज़माना देखेगा। वो किसी अनदेखे मंजर का तस्वुर करके मुदगुदाहट महसूस करते हुए खिलखिलाई थी। उसी वक्त डोर बेल बजी। ओन आ गया, वो जोश से बोली। नीलम उसका मुसरत से गुलाबी पड़ता रंग देख रह गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर हवा के झोंके की मानिंद बाहर को भागी थी। वो सब माजी की बातें थीं। अब कौन ओन और कहाँ का ओन? ओन ने आने से पहले सानिया को बावर करवाया था, मगर जब खटाक से गेट खुला तो खुली सांसों और गुलाबी पड़ती रंगत के साथ वो इरम फरासत अली ही थी, जो साफ लग रहा था कि भागते हुए दरवाज़ा खोलने आई है। अस्सलाम वालेकुम। उसका अंदाज पुरमसरत था। सानिया ने मायने खेज नज़रों से उनको देखते हुए सलाम का जवाब दिया तो वह खफीफ सा मुंह बनाकर झुकते हुए सामान उठाने लगा। आप रहने दें, मैं मुलाजिम को बुलाती। तो गेट खोलने को कोई मुलाजिम नहीं था? उन्हें सानिया के साथ अंदर दाखिल होते सादगी से पूछा। चौकीदार है ना, मैंने ही उसे रोका था। इतने सालों बाद आने वाले मेहमानों को तो खुद रिसीव करके प्रोटोकॉल देना चाहिए ना। वो पहले से ज़्यादा साफ गो हो गई थी या फिर मुंह फट। खूबसूरत टाइल से सजी रविश के दोनों इतराफ सरसब्ज लॉन को मुसरत से देखती सानिया ने चौंक कर उसे देखा। मेहमान नहीं, मेहमानों को। उनने संजीदगी से उसे टोकते हुए सानिया की तरफ इशारा किया। जी बिल्कुल, वो लापरवाही से कहकर मुलाजिम को सामान उठाने का इशारा करने लगी। अंदर सबने दोनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तायाजान और फरहान तो ऑफिस में थे, जबकि काशान से मुलाकात हो गई। बाकी नाजिया, नीलम और ताई भी बहुत अच्छे तरीके से मिली थी। ओहो, नाजी मोटी। ओन ने स्मार्ट और खुश शक्ल सी नाजिया को देखकर हैरत से आंखें पटपटाईं तो वो खिलखिलाकर हंसती। ओन के बेतकल्लुफ़ाना अंदाज पर सानिया ने गहरी सांस भरकर ताईजान की तरफ रुख मोड़ा, जो उससे कुछ पूछ रही थी। बेडरूम का एसी जाने कब से काम नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी शायद ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं रहती थी, इसीलिए किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इन हफ्स के दिनों में अबीहा ने यही हल निकाला कि धूप जाने के बाद लाउंज का बैरूनी दरवाज़ा खोल देती, बेडरूम की खिड़की खोलकर पंखे चला देती। नहाने के बाद अभी भी वो गर्मी से घबरा कर किचन में गई थी और ठंडा ठार जूस बनाकर लाउंज तक पहुंची ही थी कि लाइट चली गई। यूपीएस का इंतज़ाम तो था नहीं, अलबत्ता जब कोठी का जनरेटर ऑन होता तो नेक्सी की लाइट की फरहमी शुरू हो जाती, जबकि कोठी में यूपीएस की सहूलत भी मौजूद थी। वो तहम्मुल से वहीं खड़ी जनरेटर ऑन होने का इंतज़ार करने लगी, जो इसी चलाने के लिए उन्हें ऑन करना ही पड़ता था। 1 2 3 उसने सेकंड्स गिनने शुरू किए। उसी वक्त उसे महसूस हुआ जैसे उसकी पिंडली को किसी ने छुआ हो। वो बिदककर पीछे हटी थी। ठंडा जूस उसके कपड़ों पर झलका। उसी वक्त एक गुर्राहट की आवाज़ आई थी और एक जिंदा वजूद उसे आ टकराया था, गरम और नरम सा लम्स। वो जोरदार आवाज़ में चीखी थी। ग्लास उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और यूं ही चीखते हुए बाहर की तरफ भागी थी। उसका दिल मारे खौफ के जैसे फटने को था। गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करके अंदर बढ़ते मुइज़ के कानों से उसके चीखने की आवाज़ टकराई तो बेख्तियार उस जानिब लपका था। खुले बिखरे बाल और एक शाने से लटकता दुपट्टा जो उसके कदमों के साथ घसीटता आ रहा था। क्या हुआ? मुइज़ ने परेशानी से पूछा तो रोते हुए बेख्तियार ही जैसे सहारा पाकर उसके शाने से आ लगी थी। वो वहाँ अंदर कोई है, कोई अंधेरे में टकराया था मुझसे। वो खौफजदा सरासीमा थी। कोई और वक्त होता तो मुइज़ हरगिज़ उसे यूं करीब ना आने देता, मगर इस वक्त तो उसकी बात सुनकर मुइज़ के एसाब तन गए थे। कोई मुलाजिम? उसने नरमी से अबीहा को पीछे किया। वो सर तापा लरस रही थी। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। जनरेटर ऑन हो चुका था। एनेक्सी रोशन थी। वो मोहतात सा अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में पंखा चल रहा था, मगर वहाँ कोई जीरो मौजूद नहीं था। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा था। उसी वक्त 2 बिल्लियाँ एक दूसरे के पीछे उड़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ी थी, तो वो गहरी सांस भरकर रह गया। उसकी पेशानी पर शिकनें फैल गईं। अगले रोज़ न सिर्फ मुइज़ ने एसी ठीक करवाया बल्कि यूपीएस का कनेक्शन भी करवा दिया था। अब बाहर का दरवाज़ा बंद रखना, वो उसे जाते हुए कह गया तो अबीहा उसे नज़र भी नहीं मिला पाई।
اپنی بے اختیاری وہ بھول نہیں پائی تھی۔ اور بھائی تمہاری شادی کب ہو رہی ہے؟ تائی جان نے متجسس انداز میں اون سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا تھا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ثانیہ نے بے اختیار کہا، فی الحال تو نہیں، میں جاب کر رہی ہوں۔ اون کو اس کا اس طرح بولنا اچھا نہیں لگا، مگر وہاں موجود ارم کے دل کو سکون ضرور ملا تھا۔ یعنی خبر درست ہے، ثانیہ راضی نہیں رخصتی پر۔ آئیں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ ارم نے بطور خاص اون کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا، سفر سے آئے ہو آرام کر لو، یہاں تو کل سے فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا، تائی جان نے لگاوٹ سے کہا۔ اور بیٹی کا آرام؟ ثانیہ کے دل میں کلبلاہٹ ہوئی، اسے اپنا خیال آیا تھا۔ چلو ثانی، اون نے اٹھتے ہوئے ثانیہ سے کہا تو اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ ہیں، تم دونوں کیا ایک ہی کمرے میں رہو گے؟ تائی جان نے جس طرح ٹوڑی پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ثانیہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ اپنے چہرے سے نکلنے والی تپش کی لپیٹیں وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اوپر سے تینوں بہنوں اور ان کی دو خالہ زاد کی ہنسی، مگر اون کا انداز بہت سنجیدہ اور عام سا تھا۔ ثانیہ بھی میرے ساتھ ہی سفر سے آئی ہے، اس کا کمرہ بھی ارم نے ریڈی کر دیا ہوگا، یہ بھی جا کر ریسٹ کر لے۔ ہاں وہ، تائی جان نے گڑبڑا کر بیٹیوں کی طرف دیکھا، یہ میرے ساتھ روم شیئر کر لے گی۔ چلو ثانیہ، تمہیں بھی کمرہ دکھاتی ہوں۔ ارم نے بڑی نزاکت سے جواب دیا تو ثانیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ اس کے دل کی کیفیت کو اس کے چہرے پر محض اون ہی جان پایا تھا۔ ارم کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ثانیہ کے لیے ہفتے بھر کا امتحان تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا ان دونوں کے پیچھے چل پڑا۔ وہ خوفزدہ تھی، بہت خوفزدہ۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ابیہا نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر معز احمد کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا تو ابیہا کی مشام جاں معطر ہو گئی تھی۔ آج پھر ڈر گئی ہو؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ ابیہا شرما سی گئی اور واپس پلٹی، مگر اس کے دوپٹے کا کونا معز کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ہلکے سے جھٹکے سے رکی، مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے ہوتے ہوئے کس بات کا ڈر؟ وہ اس کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب جتنا کہ 2 دن پہلے۔ معز کی سانسوں کی تپش اس نے اپنے رخساروں پر محسوس کی تو ہڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تو پسینے میں شرابور تھی۔ خواب؟ وہ کئی لمحوں تک بیٹھی بے یقینی سے غور کرتی رہی۔ اسی وقت دروازہ زور سے بجا اور اس کے بعد بیل بھی بجا دی گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ دروازے تک پہنچنے تک اس کا تنفس تیز تر ہو گیا اور دوپٹہ پیروں میں ایک طرف سے لٹک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ خواب تر و تازہ تھا۔ اس نے لاک کھول کر جھجکتے ہوئے آہستہ سے نوب گھما کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہوئے۔ اس کی رنگت پل بھر میں زرد پڑ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔